بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کے فائدے۔ استغفار سے کون کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ پاک معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی میں ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائے، اور اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور وہ پھر کیا فرمایا؟ تو پھر بندہ صدقے دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے اور آگے کی ذرا بھی نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم اور سب سے چھوٹی دعا آسان استغفر اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فائدہ بہت استغفار کا مسترد الحاکم کی روایت میں ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا پر کرم فرماتے ہیں اور اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس شخص میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی پھنسے چکے ہوں، مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس مشکل سے ایسے نجات عطا فرمائیں گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے اتنا زیادہ قرض تھا، مرتے دم تک اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفر اللہ کرتا ہے اور اپنے لیے تو کرتا ہی ہے اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ جتنے مومن بندے بندیاں میں ہیں سب کے لیے استغفار کرتا ہے، سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ کریں۔ اس کے لیے
اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا۔ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، عذاب جو مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پھر یہ نہیں آتی۔ بندے محفوظ رہیں گے جب تک وہ استغفر اللہ کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی، روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں، اور اس کے جسم بھی مضبوط، روحانیت بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفر اللہ کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے، ایسے لوگوں پر عذاب، وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برسے گی رحمت برسے گی۔ آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، کبھی بیماریاں، وبائیں نہیں آئیں گی، اور یہ آتی ہی ان لوگوں پر ہیں جو لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفر اللہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کریں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو اور ہماری اور تمہاری مالی مدد فرمائیں گے اور تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی اور معاشی حالات میں بہتری آ جائے گی۔ کاروبار میں ترقی میں کاروبار کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار اللہ کریں، اور کہیں اور جانے کی کہیں تویز، گنڈے پھونکیں، دم کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ہماری مدد کروں گا، کاروبار میں میری مدد آئے گی، معیشت کو مضبوط کروں گا۔ اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تمام کاروباری بندشوں سے نجات مل جائے گی، تمام خسارے، نقصانات پورے ہو جائیں گے، مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفر اللہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اتنا نفع آ جائے گا یہ تو کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری برکت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہو، اپنے بیٹے چاہتے ہو تو نرینہ اولاد چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں یعنی بیٹیوں کی خواہش ہے تو فرمایا استغفر اللہ کثرت سے کرو، تمہاری اولاد عطا کروں گا اور تمہارے لیے عطا کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار ہے، تو اولاد لینے کا طریقہ استغفار کرنے سے اولاد کی کمی میں پوری ہو جائے گی۔ اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ پھر سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا، جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار اللہ ہوا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے،
اور جنت کی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جتنی ہے وہ انسان کے جسم جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار اللہ ہوگا مل گیا، اور اسی لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار اللہ کریں۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار اللہ کریں، غم سے نجات چاہتے ہو تو استغفار کرو، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو استغفار کرو، عذاب اور مصیبت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو استغفار اللہ کرو، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی ساری آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کرو، کاروبار میں ترقی اور استعمال مال میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار اللہ کریں، اولاد نرینہ اولاد مدینہ چاہتے ہیں تو استغفار اللہ کریں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو استغفار اللہ کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔